اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج ہماری جو بات ہے وہ انسان کی سلامتی اور صحت کے حوالے سے ہے۔ انسان کی صحت اور سلامتی جو ہے وہ اتنی مہم ہے کہ اگر انسان کی صحت برقرار نہ ہو اور انسان کی سلامتی نہ ہو تو انسان نہ اجتماعی زندگی میں اور نہ اس کی جو انفرادی زندگی ہے، اس کی گھریلو زندگی ہے، اس میں بھی انسان صحیح طریقے سے اپنے ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے اور واجب ہے انسان کے اوپر کہ وہ اپنے صحت کا خیال رکھے۔ صحت انسان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا خیال رکھنا ہم سب کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم سالم رہ سکتے ہیں۔ جتنی زندگی ہمیں اللہ نے ہمارے لیے جو زندگی مقرر کی ہے موت سے پہلے، اس زندگی کو ہم کوشش کریں کہ سالم رہے، بیماریوں سے بچیں۔ مگر یہ کہ اگر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک بیماری انسان کے اندر داخل کرے، کہ وہ بیماری انسان کے اندر آ جائے، وہ انسان کے امتحان کا سبب ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہری طور پر اور نارملی جو ہماری عمومی زندگی ہے اس میں ہم کیا کریں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اور ان کاموں کی وجہ سے ہم سالم رہیں اور صحت کے ساتھ رہیں، تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنی اجتماعی انفرادی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں صحیح طریقے سے اس پہ عمل کر سکیں اور ادا کر سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ، ہر چیز کے لیے ایک چارہ جوئی ہے، یعنی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی سسٹم موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَحِيلَةُ الصِّحَّةِ فِي الدُّنْيَا أَرْبَعَةُ خِصَالٍ، انسان کے لیے دنیا میں صحت کے ساتھ رہنا، اس کے لیے انسان کے لیے چار خصلتیں ہیں، یعنی چار چیزوں کی وجہ سے اگر وہ چار کام، چار خصلتیں، چار عادتیں انسان اپنے اندر پیدا کریں تو اس کی وجہ سے انسان باصحت اور سلامتی رہ سکتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے قلت الکلام، کم بولنا۔ زیادہ بولنا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی انسان کوشش کرے ضرورت کے مطابق بولے، ضرورت کے مطابق بولنا۔ جس طرح دوسری اس پہ بہت زیادہ روایات ہیں، کم بولنے کے اوپر بہت زیادہ روایات ہیں کہ انسان کم بولے، زیادہ نہ بولے۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، انسان سے زیادہ ممکن ہے کہ انسان سے خطا سرزد ہو جائے، زیادہ ممکن ہے کہ انسان جھوٹ بولے، زیادہ ممکن ہے کہ انسان غیبت کسی کے پیچھے کرے، زیادہ ممکن ہے کسی پر تہمت لگائے، زیادہ ممکن ہے کوئی اور گناہ انسان سے سرزد ہو جائے۔ جب یہ زیادہ امکانات ہیں اور احتمالات ہیں، انسان کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان زیادہ نہ بولے بلکہ کم بولے۔ مگر یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو ان کو زیادہ بولنا پڑتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ کسی ادارے کا بڑا وہ ہے، چیف ہے، اس کو زیادہ بولنا پڑتا ہے یا اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام نارملی زندگی میں انسان ضرورت کے مطابق بولے اور ضرورت کے مطابق کلام کرے۔ کم بولنا یہ انسان کی صحت کے لیے ایک طریقہ ہے کہ انسان سلامتی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے وقلت المنام، اور کم سونا۔ انسان، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سو جاتے ہیں رات کو، مثلا دیر سے سو جاتے ہیں، پھر دن کو دیر سے اٹھتے ہیں، پھر جب زیادہ نیند کرتے ہیں، جو لوگ زیادہ نیند کرتے ہیں ان کو زیادہ خستگی اور تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، اس خستگی دور کرنے کے لیے دوبارہ سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور پھر وہ خستگی محسوس کرتے ہیں، اس خستگی دور کرنے کے لیے دوبارہ پھر سونے کی طرف اس کا دل ہوتا ہے۔ تو زیادہ سونا جو ہے یہ انسان کے صحت کے لیے مضر ہے۔ زیادہ کام کرنا انسان کے صحت کے لیے مضر نہیں ہے کہ انسان جائے اپنا کام کرے، کام کی وجہ سے انسان کا ورزش بھی ہو جاتا ہے۔ ویسے طب اسلامی میں ورزش کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، ورزش کریں، یہ کریں، وہ کریں، نہ، ہر چیز میں ایک ہدف مند چیز کے پیچھے آپ جائیں کہ جس میں آپ کے جسم کی حرکت بھی ہو، آپ کی ورزش بھی ہو جائے اور آپ اپنا کام یا مومنین کا کوئی بڑا کام ہو وہ بھی انجام دے سکے۔ زیادہ جو سونا ہے یہ انسان کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ انسان کے اندر جو نظام ہے، جذب اور دفع کا جو نظام ہے، بعض چیزوں کو انسان ہضم، جذب کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو دفع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص حرکت، خاص تحرک اور خاص مومنٹ کی ضرورت ہے۔
اگر انسان کی حرکت نہ ہو، انسان کی مومنٹ نہ ہو، انسان کے کام نہ ہو، ایکٹیویٹیز نہ ہو، یہ ایکٹیویٹیز مراد نہیں ہے کہ آپ موبائل پہ بیٹھے آن لائن سب کام انجام دیں، یہ مراد نہیں ہے. انسان حرکت کرے، انسان کے جسم جو ہے وہ تحرک میں آ جائے، تو یہ انسان کے لیے مفید ہے. اگر زیادہ کوئی سوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کا ہضم، جذب اور دفع کا جو سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے فعالیت اور ایکٹیویٹی انجام نہیں دیتی، اسی وجہ سے انسان مریض پڑ جاتا ہے اور اس کی سلامتی باقی نہیں رہتی ہے. ایک اور چیز جو روایت میں ہے، فرماتے ہیں وَقِلَّةُ الْمَشْيِ، زیادہ کم پیدل جانا. بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پیدل سفر کرتے ہیں. بہت زیادہ پیدل سفر کرنا یہ انسان کے جو انرجی ہے اس کو کم کر دیتا ہے. کوشش کرے انسان حرکت بھی کرے، پیدل روی بھی کرے، پیدل بھی جائے، لیکن اپنے ایک حد اعتدال میں، یعنی کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام میں اپنے حد کو کراس نہ کرے، تجاوز نہ کرے اپنے حد سے. اگر ایک اچھے سے اچھا کام ہے، ایک اچھے سے اچھا کھانا ہے، اگر آپ حد سے زیادہ کھائیں گے تو اس کی سائیڈ ایفیکٹ انسان کے اوپر وارد ہو جاتا ہے. تو کم جانا، یعنی کم جو پیدل جانا ہے، یہ بھی انسان کی صحت کے لیے وہ ہے، یعنی زیادہ نہ جائے، انسان زیادہ روی نہ کرے جانے میں. اور اسی طرح وقلت الطعام، اور اسی طرح کم کھانا. کم کھانا انسان کی صحت اور سلامتی کے لیے مفید ہے. زیادہ کھانا جو ہے، جس سے قرآن بھی منع فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. تو اس میں کھانے پینے دونوں میں اسراف سے انسان کو منع کیا گیا ہے. تو اگر انسان کم کھائیں اور اپنے خاص مقدار میں کھائیں، جس طرح پہلے ہماری جو ویڈیوز تھی اس میں ہم نے بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ دن میں صرف 2 مرتبہ کھا سکتے ہیں، روایت کے مطابق جو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہم نے پیش کی تھی. 2 مرتبہ انسان کھانا کھا سکتے ہیں، ایک صبح کے وقت اور ایک رات کے وقت. دن کا کھانا طب اسلامی میں، طب اہل بیت میں، روایات میں اس کو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ لوگ جو بہت کام کرتے ہیں ان کو بھوک لگ جاتی ہے. جن کو بھوک لگ جاتی ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو روٹین کے مطابق بیٹھ جاتے ہیں، چاہے بھوک لگی ہو یا نہ لگی ہو، وہ بیٹھ جاتے ہیں اور دسترخوان کی صفائی کر دیتے ہیں، یہ چیز اس کا کوئی کنسپٹ طب اسلامی میں نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے آپ کو سالم رکھیں، اپنی سلامتی کو محفوظ رکھیں، تو اگر ہم ان چیزوں پہ عمل شروع کریں، اس کی وجہ سے ہماری سلامتی رہ سکتی ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جو بعض کتب میں موجود ہے، فرماتے ہیں سومو تصحو، آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ صحت مند رہیں. یعنی روزہ خود صحت اور سلامتی کی ایک وہ ہے، یعنی ایک علامت ہے اور ایک دلیل ہے. اس کے ساتھ، روزے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو سالم رکھ سکتے ہیں. جب بھی رمضان کا مہینہ آ جاتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب تو بہرحال ایسے نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس فوری طور پہ ٹائم لیتے ہیں، جاتے ہیں تاکہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں اور ان سے روزہ معاف کروائیں کسی بھی طریقے سے. اللہ کے بندو، روزہ رکھنا انسان کی صحت اور سلامتی کا سبب ہے. اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کی جو اضافی کولیسٹرول ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. جو اضافی مواد پورے سال، جو آئلی کھانے، جو سویٹس، جو بازاری کھانے، جو فاسٹ فوڈز، جتنی بھی کھانے، جتنی بھی کولڈ ڈرنکس آپ نے کھائے پیے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر جتنی بھی فضولات، اضافی جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، روزے کے ذریعے سے وہ چیزیں نابود ہو جاتی ہیں. انسان کی صحت اور سلامتی کے لیے ایک بڑی نوید اور بشارت ہے روزہ. اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ سومو تصحو، آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ صحت مند رہیں. روزے کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. انگریزوں نے بڑے بڑے مقالے لکھے ہیں، ان مقالات کو اگر آپ دیکھیں، ویسے قرآن کے اور ائمہ اطہار اور معصومین کی جو اقوال ہیں، اس دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا تجربیات کی دنیا ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. آپ انگریز کی بات پہ تو عمل کرتے ہیں نا، اس کی بات کو تو مانتے ہیں. اگر آپ اس کی طرف بھی مراجعہ کریں، اس میں بڑے بڑے مقالات لکھے ہیں کہ روزے کے کتنے زیادہ طبی فوائد ہیں، اور ہمارے جو دین میں روزے کا وجوب ہے یا بہت زیادہ ایام میں روزے کا استحباب ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ اور سبب یہی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان صحت اور سلامتی کے ساتھ رہ سکتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اذا جعت فکل، جب آپ کو بھوک لگ جائے تو تب کھاؤ، بھوک لگ جانے سے پہلے نہ کھاؤ. وَإِذَا جُعَتْ فَكُلْ، فرماتے ہیں کہ وَإِذَا عَطِشَتْ فَاشْرَبْ، جب آپ کو پیاس لگی تو پیئیں. پیاس لگنے سے پہلے پانی پینا منع ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپ 12 گلاس پانی پیئے، 15 گلاس پانی پیئے، 20 گلاس پانی پیئے. یہ کون سا منطق ہے؟
منطق یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے اس کو بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے، یہ مریض ہے. ایک انسان ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگ جاتی ہے، یہ بھی مریض ہے. ایک نارمل انسان ہے، اس کو وقت پہ پیاس لگ جاتی ہے، درونی طور پہ محسوس کر دیتا ہے کہ ابھی مجھے پانی کی ضرورت ہے تو پانی پی. جس طرح آپ بھوک کے بغیر کھانا نہیں کھاتے ہیں تو پیاس کے بغیر پانی آپ کیوں پیے؟ امام رضا علیہ السلام یہی فرماتے ہیں، یہ اصول دیتے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے، سلامت رہنے کے جو اصول ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں. وَإِذَا عَطِشَتْ فَاشْرَبْ، جب آپ کو پیاس لگ جائے تو آپ کیا کریں؟ پیئیں. وَإِذَا حَاجَ بِكَ الْبَوْلُ فَبُلْ، جب آپ پہ پیشاب کا غلبہ ہو جائے کہ آپ کو پیشاب آیا ہے تو فوری طور پہ آپ جائیں، آپ پیشاب کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سردی ہے ابھی کیسے جاؤں، باتھ روم تک جانا بہت مشکل ہے، سردی لگ رہی ہے. نا، یہ سردی آپ کے لیے بہتر ہے اس سے کہ آپ کو پھر مثانے کی بیماریاں لگ جائیں. چونکہ یہ پیشاب جو ابھی آیا ہے یہ فضول ایک چیز ہے، یہ آپ کے بدن سے اس کا نکلنا ضروری اور واجب ہے. ایسا نہ ہو کہ کل پھر مثانے کا کیا ہو، مثانے کا کینسر لگ جائے، کل پھر مثانے کی دوسری مشکلات پیدا ہو جائیں، پھر آپ پیشاب کو کنٹرول نہ کر سکے، پھر پیشاب کے قطرہ آنا شروع ہو جائے، پھر ایک کھانسی کے ساتھ انسان سے پیشاب نکلنا شروع ہو جائے. اگر صحیح وقت پہ بر وقت ہم پیشاب نہ کریں تو اس کی وجہ سے مثانے کی مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا حَاجَ بِكَ الْبَوْلُ فَبُلْ، فرماتے ہیں کہ جب آپ پہ بول کا غلبہ ہو جائے، پیشاب کا غلبہ ہو جائے تو فوری طور پہ جائیں، بول کریں، پیشاب کریں. وَلَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب آپ کو ہم بستری کی ضرورت ہو اپنی بیوی کے ساتھ تو اس وقت ہم بستری کریں. ضرورت نہ ہو، ضرورت سے پہلے ہم بستری کرنا یہ انسان کی سلامتی کے لیے مفید نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض روایات میں زیادہ ہم بستری کرنے سے انسان کو منع کیا گیا ہے. مگر یہ کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، اگر زیادہ ضرورت ان کو ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ کرنا یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَإِذَا نَعَسَتْ فَنَمْ، جب آپ کو نیند آ جائے تو آپ نیند کریں. نیند نہ آئی ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ نیند نہ آئی ہو تو بھی آپ نے سونا ہے ہر وقت، نہ، ایسا نہیں ہے. نیند آ جائے تو آپ نیند کریں. ہاں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ نیند آ جاتی ہے، یہ مریض ہے. بعض لوگ ایسے ان کو بالکل نیند نہیں آتی ہے، یہ بھی مریض ہے. یہ طبیب کے پاس جانا چاہیے، ان کا علاج کرنا چاہیے. لیکن جو نارملی انسان ہے، عام جو انسان ہے، معتدل جو انسان ہے، ان کو جو نیند آ جاتی ہے، جب نیند آ جائے تو اسی وقت نیند کے لیے چلا جائے. فَإِنَّ ذَلِكَ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ، ان چیزوں میں انسان کی بدن اور جسم کے لیے کیا ہے؟ صحت مندی ہے اور سلامتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.